جی آپ کا سوال تھا کہ کلٹ کیا ہے. کلٹ ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں، ایک ایسے منظم طریق کو کہتے ہیں جو کسی گروہ کو ایک ساتھ باندھنے کے لیے اس کو تشکیل دیا گیا ہو. یعنی سلیوری کی شکل، اسے سمجھ لیں، مہذب سلیوری کہہ لیں یا ذہنی، جو بھی سلیوری ہوتی ہے. میں تو ہر اس چیز کو سلیوری کہتی ہوں جو بھی آپ کی سوچ کو پابند کرتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس ایک یہی تو چیز ہے جو اس کو دوسرے جانداروں سے اہم بناتی ہے یا اوپر بناتی ہے یا بہتر بناتی ہے، جو عقل ہے، شعور ہے. جب آپ اس کے اوپر کسی بھی طرح کا نظام مسلط کرتے ہیں جو اس کی سوچ کو پابند کرتا ہے کسی بھی نظریے کے تحت، وہ کلٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے بہت سے نظریات ہمارے ہاں تو سیاسی نظریات بھی کلٹ ہیں. مذاہب میں کلٹ زیادہ پائی جاتی ہے. جس طرح آپ ابھی اوپر ذکر ہو رہا تھا سوال کا سینس میں کہ ایک سوال کرنا کتنا اہم ہے. سوال اٹھتا ہی جب آپ کے ذہن میں جو آپ کی سوچ ہے وہ آزاد ہے، ورنہ آزاد سوچ نہ ہو تو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے. تو سمپل بات اتنی ہے کہ سوال بہت اہم چیز ہے، کہیں اس کا جواب دیا جانا اور اس کو قائم رہنا بہت اہم ہے. جہاں پہ سوالوں پہ پابندیاں ہوں، جہاں پہ بات کرنے پہ پابندی ہو، جس طرح آپ جس کی سب سے جو قریب ترین مثال یہ ہے کہ ہم سب جماعت احمدیہ سے آئے ہیں نا، میجورٹی. اب مجھے تو تقریباً 20-22 برس ہو گئے سائیڈ پہ ہوئے. آپ لوگ سب ابھی ہیں، آپ لوگ ابھی سب ادھر سے نکال لیں کہ جتنے، میں سب کو نہیں کہہ رہی، میں ان کو کہہ رہی ہوں جو جہاں پہ آپ لوگوں نے نکلنا تھا، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو مختلف ریئیکشن جو تھے آپ لوگوں کو، اس میں آپ لوگوں نے کس طرح ان چیزوں سے نکلنے کا سبب بنا. وہ چیزیں آپ اگر ان اپنے رویوں پہ غور کریں تو آپ کو کلٹ کی ڈیفینیشن یہی نظر آئے گی. جب آپ نے سوچنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں پتہ نہیں خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. پھر باہر کے خوف ہوتے ہیں جو سماجی ہوتے ہیں. بھئی اگر آپ الگ ہوئے تو آپ برباد ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. آپ کی بیماریاں بھی جو ہیں وہ خدا کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں. یہ بھی تو خوف کی قسمیں ہیں نا. پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کہ آپ ایسے سوچیں گے بھی تو خلیفہ وقت سے غداری ہے. نظام جماعت پہ سوال اٹھانا بھی غلط ہے. نظام اور خلیفہ جو ہے غلط ہو ہی نہیں سکتے. یہ سب کلٹ کی ڈیفینیشن ہے. بیہیویئر جتنے ہیں یہ والے، یہ کلٹ کے مخصوص بیہیویئر ہیں. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ یہ آپ سب کے اوپر گزری ہے، میجورٹی آف اس کے اوپر، اس لیے ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن انہی کو آپ کسی طرف بھی ڈھال سکتے ہیں. جو مذاہب ایون کہ جو باقی مذاہب کے باقی عقائد کے بیٹھے ہیں وہ بھی کلٹ ہی ہیں، وہ بھی مذاہب نہیں ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ جو یہاں بیٹھے اسلام کر رہے ہیں وہ مسلمان بیٹھے ہیں، وہ بھی کلٹ ہی ہے. آپ کسی ایسے انسان کی جو 1500 سال پہلے گزر گئے، میں مانتی ہوں مقدس ہوں گے آپ کے لیے ہیں. ہاں، وہ جب آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ کسی بھی جو انسان جو زندہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، اس کی خاطر آپ کسی مردہ انسان کی خاطر آپ زندوں کو قربان کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کی حقوق تلفی کرتے ہیں، تو یہ بھی کلٹ کی ڈیفینیشن ہے. یہ کوئی عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی جو جانے اگر کوئی نہیں وہ سر تن سے جدا والی کل بات ہوئی تھی، یہ بھی کلٹ کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی جس طرح ہم بچپن میں ایک حدیث پڑھتے آئے ہیں کہ بھئی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کا جو ہے ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اس کے عزیز و اقارب سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں. یہ بھی کلٹ کی ڈیفینیشن ہے. کیوں؟ آپ سوچیں کیوں یہ کہا گیا؟ یہ کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب ایک راستہ ہے آپ کے چلنے کے. آپ کا اگر دل کرتا ہے آپ چلیے، خود چلیے، دوسروں کو مت گھسیٹیے. مجھے نہیں گھسیٹ سکتے آپ مجھے گھسیٹنے کے لیے ایسا نظریہ نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ کو پیارا ہونا ضروری ہے. کیسے کوئی پیارا ہو سکتا ہے؟ ایک جاندار کے لیے پیارے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جو پیارا جو ہے وہ جانداروں میں بھی آپ دیکھ لیں گے، جب بچہ اس کا کسی جانور کا بچہ کھینچ کے دیکھیں، اس سے ماں جو ہے مرغی جو ہے چیل سے جھپٹ پڑتی ہے.
چھوٹے سے چھوٹا جانور یا پرندہ جو ہے بڑے سے بھیڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچہ اس کو جان سے پیارا ہوتا ہے, بچے کی حفاظت کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ شخصیت جس کو میں نے دیکھا نہیں, جانا نہیں, سمجھا نہیں, جس کو میں نے تاریخ میں سے وہ ایک میرے لیے تو ہیولا ہوا نا, سنی سنائی باتیں میرے تک پہنچی, میں اس کو اس سے پیارا کروں جو میرے والدین جنہوں نے مجھے پیدا کیا, جنہوں نے گود میں کھلایا, جنہوں نے مجھے اب تک جوان کیا, اب تک عقل, شعور, علم جو ہے وہ ان کا مرہون منت ہے. ایون کہ وہ شخصیت جو پیار کی دعوے دار ہے, ان سے بڑھ کر ان کا بھی انہوں نے ہی بتایا. یعنی یہ میرے والدین نے مجھے عقیدہ وراثت میں دیا, میں اس عقیدے کو اپنے والدین سے بڑھ کر پیارا کر لوں. کیا یہ عقل مانتی ہے آپ کی اس بات کو؟ یہ کلٹ ہے, یہ مذہب نہیں ہے. کوئی بھی تقدس جو ہے کسی بھی انسان کا یا کسی بھی وجود کا جو تقدس ہے وہ ایک جیتے جاگتے انسان کے حقوق سے بڑھ کر پیارا نہیں ہو سکتا. جہاں پہ آپ کو ایک جیتے جاگتے انسان کی حقوق تلفی یا ان ایسے نظریات ملیں جو ایک زندہ انسان کے اوپر مرے ہوئوں کو یا نظریات کو پروموٹ کریں, وہ سب کلٹ ہے. یہ ہم لوگ عموماً دوسرے کو کہتے ہیں. اب جیسا MQM ہے دیکھ لیں, ہم اس کے بارے میں ایون کہ باقی پارٹی جو مذہبی پارٹیاں ہیں, اب اس وقت اب عمران خان کی پارٹی کی مثال دیکھ لیں. ایک یہ تو جدید پارٹی ہے نا, وہ نظریے کے پیچھے چلی ہے, اور وہ نظریہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے جسٹ ایک سیاسی پارٹی ہے. لیکن آپ اس سیاسی پارٹی کے پیچھے لوگوں کے رویوں کو دیکھیے ذرا. لوگ ایک دوسرے کے دشمن, دوست کا دشمن ہوا ہے. آپ نون لیگ کو پکڑ لیں, آپ نواز شریف کو کچھ کہہ کے دیکھیں, آپ یہاں پہ کہہ کے دیکھیں کسی کو, زرداری کو کہہ دیں کچھ, آپ بلاول کو کہہ کے دیکھیں. بھئی آپ ان کے سامنے, ان کی پارٹی کے عقیدت مندوں کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے ان کے خلاف. آپ عمران خان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہزار اس کے معاملات آپ جانتے ہو, لیکن آپ کو ہضم کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اب ان لوگوں کا فیورٹ ہے. جن کا فیورٹ ہے وہ سنتے ہی نہیں. لیکن وہی کام اگر میں کروں, آپ سپوز جو عمران خان نے کیے یا نواز شریف اور زرداری وغیرہ کو, تو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں نا کہ ان کی جو حرکتیں رہی ہیں ان سے تو مجھے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب جس طرح نواز شریف کے دور حکومت میں آپ دیکھیں, بے نظیر نے جب آئی تھی اپنے باپ کے لیے, اس نے آنا تھا باپ کی وفات کے بعد پہلی دفعہ, تو بے نظیر اور نصرت بھٹو کی جو تصاویر تھیں, ان کی شکلیں جو ہیں, ننگی جو فلم سٹارز تھی نا, نوڈ تصویریں, ان کے اوپر چپکا کے ان کی تصویروں کو ہیلی کاپٹر سے جو ہے اوپر گرایا گیا تھا پنجاب کے نواحی علاقوں میں. اس لیے کہ لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ یہ باہر سے آئی ہیں خواتین, یہ آزاد خیال ہیں, اور یہ ہمارا ملک لے ڈوبیں گی, عورت کی حقوق نہیں آنی چاہیے. یہ پارٹیاں اس وقت, نواز شریف کی پارٹی جو ہے یہ ان کے ساتھ تھی, مولویوں کے ساتھ تھی, جماعت اسلامی کا ان کا گٹھ جوڑ تھا. اب انہوں نے مل کے یہ مطلب سیاسی حرکت کی جو کہ آپ دیکھیں صریحاً بد اخلاقی ہے. آپ کے ملک میں ایک عورت کی بڑی آپ عزت کی ویسے تو عزت غیرت کے نام پہ جانے لیتے ہیں, لیکن کسی ایسی عورت کو جو اقتدار کی خواہاں ہے یا جو بھی سمجھے وہ لیڈ کرنا چاہتی ہے, کیا آپ کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے علمی؟ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک انتہائی گھٹیا پن. آپ نے اوپر سے لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے اپنے عقیدت مندوں کو, آپ نے ان کے اوپر وہ چال چلی, اور عقیدت مندی ویسے جاہل, وہ سمجھتے رہے بس بڑی بڑے فتوے ملے اسے کہ عورت کی حکومت ہوگی تو ملک برباد ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے یورپ میں بیشتر ممالک میں عورتوں کی حکومت اور وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ ڈرامے چلتے رہے. آج وہی پارٹی جو ہے وہ اپنی عورتوں کی حکومت, جب مریم نواز پہ بات ہوتی ہے تو وہ چیختے ہیں بھئی عورت کی عزت, عورت کی. بھئی آپ کی دفعہ عورت کی عزت نہیں تھی, آپ کو اس وقت یہ اخلاقیات نے جنم نہیں لیا تھا. آپ کے لیے اخلاقیات اور ہیں, دوسروں کے لیے اور. آپ اسی طرح ان کی طرف آ جائیں, زرداری کی طرف. زرداری والوں نے کم بدماشیاں کی ہیں. کہاں پہ کون کہتا ہے کہ زرداری کی پارٹی جو ہے بڑی شریفوں کی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اسی طرح عمران میں آج عمران خان نے کون سی ایسی دنیا کا کام ہے وہ نہیں کیا. اپنی جوانی بھرپور گزار لی, اس نے عیاشی کر لی, بڑھاپے میں آ کے دنیا کو ریاست مدینہ پہ ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ ریاست مدینہ کا نظریہ ایک جو عقیدت مند ذہن سے جڑا ہے, اور اس نے کیش کروانا مقصد تھا. اس کو کیش کروانے کے لیے اس نے آپ کو لالی پاپ دیا, اور سارے کے سارے بس تبدیلی آئی کے پیچھے لگے. میں یہاں پہ کسی سیاسی, اور MQM کو دیکھ لیں, MQM نے بوریوں میں لاشیں بند کر کے ملتی نہیں, لیکن آج بات کر کے دیکھیں آپ MQM کے کسی کے پاس, صاحب کو وہ گردنوں سے اتار دیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی عقیدت کا لیول ہے.
तो आप सोचिए मजहबी अकीदत कहाँ तक नहीं होगी। आप सियासत का ये होगा हाल जब जो एक ऐसी नजरिया है जो है ही साजिशों पे पला हुआ, तो आज जब उनमें हमारी अकीदत की ये मिसालें आपको मिलती हैं सामने और इतना अंधापन मिलता है, तो आप सोचें कि मजहबी नजरियात तो फिर अंधेर मचाते होंगे ना। आप उनकी तो कोई हद ना हिसाब है। इसी में आप देखते जाएं आगे कि सियासी नजरियात की मैंने आपको मिसालें दे दी हैं कि ये आपके सामने दिन रात आपको ये रवैये नजर आते हैं। सियासत, फौज पे देख लें, एक मुल्क की फौज, अब अक्सर अमूमन लोग कहते हैं फौज पे तनकीद करना मुल्क तोड़ देता है। मैं कहती हूँ अगर फौज पे तनकीद करने से मुल्क टूट सकते तो फिर तुर्की के इस वक्त 100 टुकड़े होते। वहां तो अक्सर और बेशतर जर्नैल जो हैं जेलों की सलाखों के पीछे हैं, उनके क्यों 100 टुकड़े नहीं हुए? बांग्लादेश के हो चुके होते। मतलब आप लोगों को अपने ही बच्चों के खर्चे पे आप हर दफा का बजट देख लीजिए, तालीम का 1% से 2% से जायद नहीं होता, दिफा का 80% से ऊपर होता है। आप लोगों को यही नहीं पता कि हथियार सस्ते हैं, तालीम महंगी है, हथियारों पे ज्यादा खर्चा दिफा पे लगा रहे। क्या करेंगे जिंदा रह के बिना शऊर के? जिंदा लाशों की तरह जीना, तो जीने से बेहतर तो फिर मर जाना हुआ ना। आपकी जिंदगियों ने अगर बेशऊरी में जीना है, बिना तालीम के जीना है, बिना सेहत के, बिना हकूक के जीना है, तो उस जीने से बेहतर तो मौत है। मैं कहती हूँ मर जाना बेहतर है। दुश्मन के हाथों मर के शहीद तो कहलाएंगे ना। ऐसे तो ना आप शहीद हैं ना आप मुजाहिद हैं। हमें जीने का हुनर ही नहीं आया। हम लोग तरह तरह के नजरियात हमारे ऊपर, एक नहीं, हम अपने आप की, मैंने पहली मिसाल जमाते अहमदिया की आपको समझाने के लिए दी थी। अब इन्हीं को आप बढ़ाते जाइए आगे। सियासत है, आगे दूसरे नजरियात हैं। हम तो एक कल्ट नहीं है, हमारे ऊपर तो पता नहीं सैकड़ों कल्ट मुसल्लत हैं और सदियों से मुसल्लत हैं। और बदनसीबी से यही हमारी जो इस वक्त जो हाल है वो इसी वजह से है कि हम लोग तो पैदा ही कल्ट में होते हैं। जिस तरह मैंने एक दफा लिखा था कि हम वो बदनसीब हैं कि जो पैदा होते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं। जिंदगी का आधा हिस्सा हम जो है अपनी जो ब्रेन वॉशिंग होती है उसको समझ कर पढ़ के इल्म और अकल से, शऊर से उतारने पे लगा देते हैं। हर वो छोटी छोटी चीज़ जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है हम उसे सोचते हैं, समझते हैं, अगर किसी में है समझ तो हम उसको उतारते हैं। लेकिन जब आधे से ज़्यादा हिस्सा समझ के उतारने पे लगाते हैं, पहला आधा हम ब्रेन वॉशिंग करवाने पे लगाते हैं, क्योंकि वालिदैन हमारे कोई कसर नहीं छोड़ते हमें ब्रेन वॉशिंग करने में। हमें 20-25 साल तक तो हमें होश नहीं आने देते कि हम कोई सवाल भी करें। जब अपने आप में हम आते हैं, सवाल उठाने लगते हैं, बाकी आधा हिस्सा हमारा ब्रेन वॉशिंग उतारने पे लग जाता है। हमें तो पता ही नहीं है बदनसीबों को कि ज़िंदगी है क्या, उसका मकसद क्या है, जीना किसको कहते हैं, जीना कैसे चाहिए, हमारे मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, कहाँ से मिलेगा। ये तमाम सवालों तक आते आते तो हम लोग मौत की कब्र में एक पाँव लटका लेते हैं। हम जीते कब हैं? ये तमाम जो कल्ट हम पे मुसल्लत की जाती हैं, ये गुलामी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तमाम नज़रियात हम पे जो मुसल्लत हैं वो तमाम हमारी स्लेवरी है। हम स्लेव हैं मुकम्मल तौर पर जकड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल खात्मा मुमकिन है, क्यों नहीं। इसमें शख्सी इनफरादियत का सबसे बड़ा रोल है और आपकी अकल और सोच का शऊर, तालीम, ये तमाम चीज़ें खात्मा ही तो करती हैं। आप देखेंगे कि कोई भी कल्ट या कोई भी नज़रिया जो है जो इंसान को स्लेव बनाता है, इंसान को गुलामी पे मजबूर करता है, उनके यहाँ तालीम को पर जो है खातिर ख्वाह उनको उन बगैर अहम समझा जाता है। वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि तालीम जो है ना मिले। आप ये मिसाल देख लें, बलूचिस्तान में बुगटी था, अब कितनी ताकत उसने अपनी आर्मी बनाई हुई थी, पूरी एक आर्मी थी, ठीक है। और वो एक ज़माने तक वो जो है वो उनमें बाकायदा बलोचों के कबाइल का सरदार रहा। अब देखें कि उसने खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएटेड था, लेकिन उसके कबीले में उसके दायम तक कोई स्कूल नहीं बना। क्यों? बेनज़ीर को देख लें, बेनज़ीर खुद पाकिस्तान यहाँ बाहर से पढ़ के गई थी ना, और खुद लाड़काना से थी। उसके दौर में लाड़काना में कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कितने कॉलेज बने। आप इसकी मिसाल सामने देख लें। आप नवाज शरीफ को देख लें, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आप इनका देखें कि इन्होंने मदरसे कितने बनाए, इन्होंने जो और कितनी मसाजिद बनाई और कितने स्कूल और कॉलेजेस फंड किए। इसी तरह जमात अहमदिया में देख लें, आप आ जाएं, मसाजिद की मिसाल देख लें, कितनी मसाजिद और कितनी आलीशान मसाजिद। अब मसाजिद ही नहीं बल्कि उनकी आप मसाजिद पे लागत पे भी तवज्जो दीजिए। मसाजिद की लागत कितनी है और स्कूलों पे या उनकी यूनिवर्सिटियां या उनकी तालीम पे लागत कितनी है। जब आप चंदा देते हैं, चंदे की आपको करोड़ों
جو ہے ڈالر کی مساجد بن جاتی ہیں. آپ کو تو اللہ کی طرف لگا دیا نا انہوں نے. جو مساجد کی زمین تھی وہ جماعت کی ملکیت. سجدے آپ کے پاس رہ گئے ہیں کہ آپ نے جب بھی پریشان ہونا جا کے سجدہ کر لیں اس عالیشان کارپٹ پہ اور اس کروڑوں کی لاگت کے بنے ہوئے محراب تلے. اگر اب آپ کو اللہ وہاں ملتا ہے تو ڈھونڈ لیجئے جا کے, یہ آپ کی اپنی سٹرگل ہے. تو بھئی آپ وہی اللہ جو ہے باہر زمین پہ, باہر گھاس پہ, وہاں پہ کیوں نہیں ملتا؟ عالیشان کارپٹ پہ ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اتنا دے دیا لیکن اپنے بچوں کا نہ سوچا. تو یہ جو ذہن اور یہ جو غلامی میں جکڑے, آپ کے پیسے نکلوانے, آپ کی چیزیں نکلوانی, آپ کو اپنی. اور پھر ایک بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے نظریات دیے جاتے ہیں نا کہ جو آپ کو کاٹتے ہیں ایک دوسرے سے, جس طرح میں نے مثالیں دی تھی آپ کو شروع میں کہ آپ کو جب آپ باہر جاتے ہیں اس گروہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے ٹوٹیں گے تو آپ کی بربادی ہے, یا آپ اگر محبت نہیں کرتے نبی سے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ نظریات جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کو آپ کے اپنوں سے توڑنے کے لیے کی ہوتے ہیں. آپ اگر ان سے, آپ کی یونٹی ٹوٹے گی انسانیت سے یا اپنے قریبیوں سے, تو آف کورس آپ جب تنے تنہا ہوں گے تو آپ اللہ کی طرف جائیں گے. آپ اللہ کے ساتھ جب لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے اس پہ نوٹ کریں. آپ ہمارے ہاں دیکھیں خواتین ہمارے ہاں مردوں کی نسبت زیادہ مذہبی ہوتی ہیں. کیوں؟ توجہ دیں ان کی سائیکالوجی پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہے. جو بھی کمزور ہوگا وہ اللہ کی طرف جائے گا. طاقتور کو اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مرد کے پاس طاقت ہے ہمارے ہاں اس لیے وہ قدر آزاد ہے, لیکن عورت کے پاس مکمل طور پہ وہ بندھی ہوئی ہے. وہ دیکھیں گے جب بھی کمزور لمحات ہوں گے وہی اللہ کی طرف زیادہ جھکے گی, وہی اللہ زیادہ کرے گی, وہی زیادہ سختی سے اللہ کی وہ پکڑ کے رکھے گی اللہ کو. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے اسے یہاں تو اس کی چلتی نہیں ہے, اس نے کسی نہ کسی طرح اپنا سہارا ڈھونڈنا ہے. اب یہی بات جو ہے پھر اسی کے کوکھ سے پلنے والے جو بچے ہیں وہ اتنے مذہبی ہوتے ہیں, نسل آگے ایسے بڑھتی ہے. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بڑے جو لوگ ہیں, بڑے طاقتور ہیں, وہ کبھی آپ کو اللہ کرتے نہیں ملیں گے. وہ کر جاتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, ان کے پاس طاقت ہے, لیکن اللہ کون کرتا ہے؟ غریب. غریبوں کے لیے عالیشان مسجدیں کون بناتے ہیں؟ بڑے. یہ وہی بات ہوگی نا کہ پورن انڈسٹری کہاں پہ بنی ہے؟ امریکہ میں. کون پورن انڈسٹری کے اوپر جو ہے انویسٹ کر رہا ہے؟ امریکہ. کہاں دیکھی جاتی ہے؟ پاکستان. ویاگرا کہاں بنتی ہے؟ امریکہ. کس نے بنائی؟ امریکیوں نے. انویسٹ کون کر رہا ہے؟ ویسٹ سارا. کہاں خریدی جاتی ہے؟ عرب ممالک میں. کہاں زیادہ؟ کیوں یہ سوچیں. انویسٹ کون کر رہا ہے اور اس سے جو مجبور کون ہے, اسے خرید کون رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی خریداری سے آپ خریدتے ہیں تو وہاں کی ان کی جو ہے جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھرتے ہیں. تو یہ پورا سرمایہ کاری کا دھندا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو گاہک بننا چھوڑنا ہوگا. سمپل بات اتنی ہے. کلٹ کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے, ہر کاروبار کی یہی ہے. آپ نے کسی بھی چیز کو کی جو آپ کو نہیں پسند یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی کے لیے تکلیف دے رہی ہے, آپ کو توڑ رہی ہے, آپ کو لگ کر رہی ہے, تو آپ اس کے کاروباری بننا, آپ اس کی کاروبار کے میں جو پارٹ بننا بند کر دیجئے. سمپل از دیٹ. آپ بنیں گے, ختم کریں گے, آپ کی نسلیں دور ہٹیں گی, آٹومیٹکلی یہ چیزیں جس طرح ایک دیے سے دیا جلتا ہے اسی طرح یہ جو سلیوری ہوتی ہے یہ ایک گروہ کی شکل میں بھی یہ تبھی ہوتی ہے کہ میرے والدین جو ہیں یا میرے آباء و اجداد نے پہلے قبول کیا وہ دین, انہوں نے مجھے نسل در نسل گھسیٹا. اس سے نکلنے کی بھی یہی ایک طریقہ ہے. میں نے سمجھا اپنی نسل کو نکال لی, اگلی نسل نکل جائے گی. ایگزیکٹ ہو بہو ہوتا ہے, کبھی آن آف کا سوئچ نہیں ہوتا. یہ شعور کے فیصلے جو ہیں یہ ہمیشہ نسل در نسل اور سلو بائی سلو ہوتے ہیں.